اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ یسبح للہ ما فی السماوات سبح یسبح تسبیحا، یہ تو بار بار آ رہا ہے۔ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں، لام کے لیے، باقی تو کلمہ اللہ رہ گیا۔ ما جو بھی ہے، فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اور ما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وہ چرند پرند درندے جمادات، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، الملک ساری بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ واو اور لام کے لیے، ہو اس کے لیے ہے، الحمد اور ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام اور تمام انواع اسی کے لیے ہیں، پھر کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وَلَهُ الحمد، الف لام جو شروع میں لگ گیا تمام اقسام اور انواع کے لیے لگا ہے، یہ حمد کی جنس کے لیے لگ گیا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اور ہوا وہ ہستی ہے، علی پر، کل ہر ایک پر، تمام کے تمام پر، شیئن ہر چیز پر۔ شے کی جمع شاہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں بھی کرتے ہیں، قدیر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، قادر کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ قدیر ہے قدرت رکھنے والا ہے، فعیلون کے وزن پہ آگے، اس کی قدرت ازل سے ہے اور ابد رہنی ہے۔ یہ صرف بھی ان کی ذاتی ہے، کسی کی عطا نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ هو الذي خلقكم، ہوا وہ ہستی، الذی وہ ہستی، وہی شخصیت۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے دو کلمات ساتھ ساتھ ہے کہ وہی تو ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، خلقکم خلقہ تخلیق کیا، کم تم سب کو، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ فمنکم، پس من سے، کم تم میں سے، کافرن کوئی کافر ہے، فمنکم پھر تم میں سے ہے کوئی، کافرن کوئی کافر، وہ اور منکم تم میں سے ہے کوئی، مومن کوئی مومن ہے، واللہ وہ اور اللہ اور اللہ تعالی ہیں، بما تعملون، با یہاں معنی رکھتا کے متعلق، ما جو اس کے متعلق جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بصیر کا کلمہ بھی فعیل کے وزن پر ہے، مسلسل نظر رکھے ہوئے، یعنی وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ خلق السماوات والارض بالحق، خلق اس نے تخلیق کیا،
اس نے بنایا السماواتی سارے آسمانوں کو، اس نے تخلیق کیا سارے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا، بالحق کی حق کے ساتھ، صورکم، سورتن کی جمع ہے سوارن، صورہ اس نے تصویر بنائی، صورہ یصور تصویرن، صورہ اس نے تصویر بنائی، یصور وہ تصویر بناتا ہے یا بنائے گا، صورت بناتا ہے یا بنائے گا، وصورکم اس نے تمہاری صورت بنائی، کم تم سب کی، فاحسنا پس احسنا بہترین ہے، صورکم تمہاری صورتیں، صورتن کی جمع صورکم تمہاری صورتیں، تمہارے حلیے، تمہاری شکلیں، تمہاری شکل و صورت کتنی خوبصورت ہے، یہ اسی نے بنائی ہے، وَإِلَيْهِ وہ اور الہ کی طرف ہی اس کی طرف ہے، المصیر سارا، یسیر سیرن بھی آتا ہے اور مسیرن بھی آتا ہے، اور یہی کلمہ مسیر، المصیر، یہ اس میں ظرف بھی ہے، لوٹنے کی جگہ بھی ہے، منتقل ہونے کی جگہ، اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تم سب کو پلٹنا ہے، تمہارے جائے منتقلی وہی ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ یعلم، عالم یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، ما فی السماواتی ما جو فی السماواتی والارض جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تسرون ما جو تم سب لوگ، ما جو اسر یسر اسرارن جو راز تم چھپاتے ہو، راز کی بات چھپا لینا، اسرہ اس نے چھپایا، یسر وہ چھپاتا ہے یا چھپائے گا، تسر تم چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، اور وانون تو جمع کی علامت ہے، وما اور جو تعلنون، یہ اعلنا یا علنو اعلانن جو تم جس کا اعلان کرتے ہو، جسے تم نمایاں کرتے ہو، جسے تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتے ہو، اور جسے تم چھپا لیتے ہو اسے بھی جانتے ہو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، علیم ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں، بھی ساتھ ذات والے، ذات الصدور صدر کی جمع ہے صدور، جو کچھ اس ذات میں ہے یعنی جو کچھ صدر میں ہے یعنی دلوں کے حال کو وہ جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، علم کیا، لم نہیں، کیا نہیں، یاتی آتا، یاتی آنا، یاتی کم کیا تمہارے پاس آئی نہیں، نباؤ نبا کہتے ہیں خبر کو، اہم اطلاع کو، الذین کفروا الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل من سے قبل اس سے پہلے، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا؟ اس امت سے پہلے جن امتوں نے کفر کیا تھا کیا ان کی خبر تم تک نہیں پہنچی؟
فذاقو، فا پس ذاقو چکھا انہوں نے، واو الف جمع کی علامت، فا کا مطلب پس، ذاقہ یذوق تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذائقہ چکھنا. ذاقو وبالا، وبال کہتے ہیں کسی کام کے انجام کو. ذاقو وبالا، کام کے انجام کو انہوں نے چکھا، امرہم اپنے معاملے کے، یعنی پھر اپنی شامت اعمال کا انہوں نے مزہ چکھا، جو کیا تھا انہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا. وَلَهُمْ، وہ اور لہم، اور ان کے لیے ہے عذابٌ. اچھا یہ جو کہا ہے نا ذاقوا وبال امرہم، وہ جو دنیا میں انہوں نے چکھا تھا، اب مزید کہا جائے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، ہمیشہ کا عذاب تو ابھی باقی ہے. عذاب علیم، دونوں نکرہ ہیں، دونوں کے اوپر تنوین پیش کے ساتھ آ گئی، تو دوسرا کلمہ پہلے کی صفت ہے، اور عذاب کی صفت یہ ہے کہ وہ دردناک ہے، المناک ہے. اردو ہی میں استعمال ہونے والا کلمہ، لیکن فعیل ان کے وزن پر ہے، دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا. اللہ اکبر. کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے کے لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذالک بأنہ، ذالک وہ ہے بے کی وجہ سے، با سببیہ، سبب کی وجہ سے، انا بے شک، ہو وہ ہے، کانت، کانا کا مطلب ہونا، تو چونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے اس لیے کانت آ گیا. تاتیہم، آتا یاتی، تاتی یہ چونکہ مونس کی یہ بات ہے اس لیے مونس سے مراد، میں کہہ رہا ہوں کہ آگے بات رسولہم کی ہو رہی ہے، جمع جو آئی ہے وہ اردو کے سٹائل کی آئی ہے، عربی کے سٹائل کی نہیں ہے. مونس ہو یا اردو کے سٹائل کی جمع ہو یا مخاطب ہو، تا کا اضافہ ہوتا ہے. تو سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ یہاں پر اضافہ کیوں ہوا ہے. آگے رسولہم آ رہا ہے، اردو کے سٹائل کی جمع، اس لیے کانت بھی آیا ہے، تے کی تاتی بھی اس لیے آئی ہے. تاتیہم، آتایاتی آنا، ہم ان کے پاس، آتایاتی آنا ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات بے کے ساتھ، البینات بیناتن کی جمع ہے، بیناتن کی گولتے کو کاٹا، چونکہ مونس ہے کلمہ، الف اور تا کا اضافہ کر دیا تو کلمہ بینات بن گیا. بالبینات، اور اس کے شروع میں الف لام ہے، حقیقی روشنیاں. ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے، روشن نشانیاں لے کر آئے. فقالو، پس قالو تو انہوں نے کہا، بشرن، کیا بشرن، کیا کوئی بشر، کوئی انسان، یہدوننا، ہدا یہدی، وہ ہدایت دیتا ہی یہ دے گا، بونن جمع کی علامت، یہدون وہ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، نہ ہمیں، کیا کوئی آدمی ہمیں ہدایت دے گا. فکفروا، پس کفروا تو ان سب نے کفر کر دیا. کفرا اس نے جھٹلایا، اس نے کفر کیا، اس نے حق کو چھپایا. ان سارے معنی میں یہ کلمہ استعمال ہو، وہ الف جمع کی علامت ہے. فکفروا انہوں نے کفر کیا. وتولوا، ولا یہ ولو منہ پھیر لینے کو کہتے ہیں، وتولوا اور انہوں نے منہ پھیرا، وہ الف جمع کی علامت ان سب نے. واستغنا تو اللہ نے بھی منہ پھیر لیا. واستغنا اللہ،
اللہ نے بھی بے پرواہی دکھا دی۔ اللہ تو ہے ہی بے پرواہ، بے نیاز ہستی ہے، وہ تو غنی ہے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ واللہ غنی، اللہ تو بے نیاز ہیں، حمید، وہ اپنی ذات میں محمود ہے، انہی کی تعریف ہے۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ زعم الذین کافروا، زعم اردو میں کہتے ہیں بڑا زوم ہے، ہمارا بڑا خیال ہے۔ زعم ماضی ہے، دعویٰ کرنا، خیال کرنا۔ زعم الذین کافروا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان کے لن نہیں، مستقبل کی بات ہے، یبعثو، وہ مبعوث نہیں کیے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ قل، اے نبی محترم ان کافروں کو کہیے، بلا، اچھا، ہاں، وربی، وہ اور ربی، میرا رب، لتبعثن، لام یقیناً کے لیے، بعثا یبعثو، اور آخر پہ نون آگے ثقیلہ، یہ بھی یقیناً کے لیے، اور لام جو شروع میں لگ گیا وہ بھی یقیناً کے لیے آ گیا۔ لتبعثن، یقیناً تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، ثم، پھر، تنبئون، نون پھر آ گیا ثقیلہ، لام شروع میں آ گیا یقیناً کے لیے، یقیناً تے تو مضارع اور مخاطب کی علامت، باقی تو وہی کلمہ جو نبا ہم پڑھ رہے ہیں بار بار، خبر دینا، اطلاع دینا، بتانا۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، قل کہہ دیجئے، بلا، ہاں، وربی، اور میرے رب کی قسم، ان سے کہیے میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا، بما عملتم، بے کے متعلق ما، جو عاملہ، عمل کیا تم نے، جو کام کیا تم نے، تمہیں ضرور بتایا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، وہ اور ذالک، اور وہ ہے علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یسیر ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ فآمنوا، بس آمن، ایمان لا، آمنوا، تم سب ایمان لاؤ، آمنوا باللہ، آمن یہ امر ہے، نون پہ جزم آنی چاہیے، لیکن واو الف جمع کی علامت لگ گئی، تو جمع کی علامت کی وجہ سے وہ جزم پیش میں بدل گئی۔ فآمنوا، تم سب ایمان لاؤ، باللہ، بے کا مطلب پر بھی ہوتا ہے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، وہ اور رسول ہی، اس کے رسول پر، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور،
وہ خاص نور، وہ خاص روشنی، الذی جو کہ انزلنا جو ہم نے نازل کی، انزلہ نازل کی، اس نے نازل کی، انزلنا ہم نے نازل کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے بما بے کے متعلق ما جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر ازل سے ابد کی خبریں رکھنے والے، یہ صفت بھی اللہ کی ذاتی ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، وہ قرآن حکیم اور جو رسول اللہ کو ہدایات دی ہیں، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ یوم یجمعکم، یوم دن، یہ فعل مضارع کی علامت آخر پر کم لگ گیا، تم سب کے لیے آ گیا، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ جمع رہ گیا، جمع اس نے جمع کیا، اکٹھا کیا، یجمعو وہ اکٹھا کرتا ہے یا کرے گا، کم تم سب کو، لیومی لام کے لیے، یوم دن کے لیے، الجمع کہتے ہیں اکٹھے ہونے کا دن، یعنی روز قیامت، وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، ذالک وہ ہے یوم التغابن، اللہ اکبر، وہ دن ہوگا، کہیں اس کا پتہ تمہیں اس روز چلے گا جب اجتماع کے دن، یعنی وہ روز قیامت جب اجتماع ہوگا، حشر کا میدان جب لگا ہوگا، جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا ہوگا، اس دن پتہ لگے گا کون ہارا اور کون جیتا۔ تغابن کہتے ہیں ہار اور جیت کا فیصلہ ہونا، اصل فیصلہ اس دن ہوگا۔ ابھی تو انسان دھوکے میں ہے، یہ غبن کا کلمہ وہی ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ مومن جیت رہا ہوتا ہے، دنیا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہار رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے اس کو، وہ دنیا اکٹھی کر رہا ہوتا ہے اللہ کی مخالفت کر کے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جیت رہا ہوں، حالانکہ وہ ہار رہا ہوتا ہے، ظلم کر کے وہ اپنے خلاف کھائیاں کھود رہا ہوتا ہے، حالانکہ آخرت کے اندر سزا کا مستحق ہو رہا ہوتا ہے۔ یوم التغابن، اصل تو ہار جیت کا دن، مقابلے کا دن وہ ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، وہ اور من جو یا کون، یؤمن جو ایمان لاتا ہے یا لائے گا، باللہ اللہ پر، وَيَعْمَل اور وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، صالحاً صالح، یہ یاد رہے کہ ایمان لانے کے بعد صالح عمل کا تذکرہ لازم ہے، عمل ہو اور وہ صالح ہو۔ یکفر، کفر یکفر کہتے ہیں مٹا دینا، انہو اس سے، سیئات ہی اس کی سیاہ کاریاں، سیئات سیاہ کاریاں، ہی اس کی سیاہ کاریوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَيُدْخِلْهُ داخلہ یدخل، ادخلہ یدخل، وہ داخل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ داخل کر دیتے ہیں، ربائی ہے، ادخلہ یدخل وہ داخل کرتے ہیں، ہو اس کو، جنات باغات کے اندر، تجری جاری ہیں، من تحتہا، من سے تحتہا اس کے نیچے، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، یہ نہر کی جمع اردو کے سٹائل پہ اس لیے تحت سے وہ تجری سے پہلے تا آ گیا، اور مضارع کی علامت، خالدین
خالد ہمیشہ رہنے والا، یانون تو جمع کی علامت ہے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا فی میں، ہا اس میں، یعنی ان جنتوں میں رہیں گے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے، خالدین فیہا ابدا۔ من یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا، مٹا دے گا، کفر یکفر چھپا دے گا، اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، ذالک وہ ہے الفوز حقیقی کامیابی، العظیم جو بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ والذین کفروا، وہ اور الذین وہ تمام اشخاص، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے حق کو چھپایا، وکذبوا وہ کے معنی اور، کذب یکذب تکذیباً جنہوں نے جھٹلایا، بے کے متعلق آیاتنا ہماری آیات کے متعلق، یعنی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک وہ سب لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، وہ سب لوگ آگ والے ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا فی میں، ہا اس میں، خالدین یانن جو خالدین کے اندر آئے یہ تو ہم سب کے لیے آ گیا، جمع کی علامت ہے، خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وہ بیسا بہت ہی برا ہے، نعمہ کا عکس ہے، نعمہ کہتے ہیں بہت ہی اچھا، اور بیسا کہتے ہیں بہت ہی برا، المصیر وہ ٹھکانہ وہ انجام۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین مصیر ہے، انجام ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما نہیں، اصاب جو بھی پہنچتی ہے، اصابہ یصیبو، اصابہ یصیبو کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کا کسی نشانے پہ لگنا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت بھیجتا ہے یا نعمت بھیجتا ہے، ٹھیک اسی کو ملتی ہے جس کے لیے وہ ہوتی ہے، وہ اپنے نشانے پہ لگتی ہے۔ اسی بات کو کہا گیا ما اصابہ نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی بھی مصیبت الا سوائے اس کے باذن اللہ، بے کے ساتھ اذن کہتے ہیں اجازت کو، باذن اللہ اردو کا کلمہ ہے، اذن بھی، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے۔ ومن یؤمن وہ اور من جو یا کون، یؤمن آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، یؤمن باللہ بے کے معنی پر، باقی تو کلمہ ہماری زبان کا اللہ رہ گیا نا، باللہ اللہ پر، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، یہدی تو وہ اللہ ہدایت دیتا ہے، سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، قلبہ اس کے دل کو، قلب اردو میں استعمال ہونے والے کلمے، قلبہ اس کے دل کو، واللہ وہ اور اللہ تعالیٰ ہیں، بکل بے کے متعلق،
کل بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، با بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، شے بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، علیم بھی۔ بے کے متعلق کل تمام کے تمام، شیئن شے کی جمع اشیاء، چیز کے لیے کہتے ہیں، علیم ہر چیز کے متعلق اللہ ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں، اور یہ صفت ان کی ذاتی ہے کیونکہ وہ فعیلون کے وزن پہ علیم کا کلمہ آ گیا ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ يُطِيعُوا اطاعتاً، اردو کا کلمہ اطاعت کرنا، الف امر کے لئے آگے اطیعوا، اطاعت کرو، واو الف جمع کی علامت ہے، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو الرسول اس رسول کی، الف لام لگ گیا ہے، اس خاص رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس ان اگر، تولا رخ پھیرنا، منہ پھیر لینا، بے رخی کرنا، بے وفائی کرنا، ان تولیتم، تم کا مطلب تم ہی ہوتا ہے، اردو کا کلمہ ہے۔ فَإِن تولیتم اگر تم نے اپنا منہ پھیرا، بے رخی کی، فَإِنَّمَا پس انما بے شک ایسا ہی ہے، یہ آخری بات کہی جانے لگی ہے۔ انہ ہو، انا ہو، قد ہو، لام لازم ہو، نون ثقیلہ ہو، یا لام اور قد کٹھا آ جائے، سب کے معنی بے شک ہی ہوتے ہیں، تاکید کے لیے ہی کلمات ہوتے ہیں، لیکن ان کی سپرلیٹو حالت انما ہے۔ فَإِنَّمَا پس بے شک علی رسولنا، علی پر رسولنا ہمارے رسول پر ذمہ داری ہے، علی کا مطلب یعنی ان کے اوپر ذمہ داری ہے، رسولنا البلاغ پہنچانا، ابلاغ کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، المبین واضح کر کے بات کو پہنچا دینا، یہ ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے، تم نہیں اطاعت کرتے تو تم خود بھگتو گے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اس اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف حق پہنچا دینے کی کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ لا الہ الا ہوا، آیت نمبر 13۔ اللہ ہی تو ہے، لا الہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی معبود، کوئی بھی پوجا و پرستش کے قابل نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے نام کی مالا جپی جائے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، الا سوائے ہوا، اس ہستی کی جس کا نام اللہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ وہ اور علی پر، علی اللہ اور اللہ پر ہی، فَلْيَتَوَكَّلْ پس لام یقیناً کے لیے، یہ تو مضارع کی علامت، اور توکل کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بھروسے کے لیے، فَلْيَتَوَكَّلْ تو بھروسہ کرتے ہیں یا کریں گے، المومنون، المومن کی جمع ہے المومنون۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا
کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا اے ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان من ازواجکم، ان بے شک، من سے، ازواجکم زوج کی جمع ہے ازواج، کم تم سب کے، مرد پڑھ رہا ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی، اور بیوی پڑھ رہی ہے تو اس سے مراد اس کا شوہر، زوج کا مطلب جوڑے۔ ان من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، تمہارے شوہروں سے، سارے نہیں، چند، من کا لفظ آیا ہے، ان من ازواجکم، تمہارے شوہروں یا بیویوں میں سے کچھ ہیں، اولادکم، اولاد کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور کم تو آ گیا تم سب کے لیے، اور چونکہ پہلا کلمہ نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے کم کا، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کی کا اضافہ کریں گے، اولادکم، تم سب کی اولاد، ساری اولاد نہیں، من کا کلمہ ہے، ان میں سے کچھ ہیں، عدوًا، دشمن ہے، اردو میں استعمال کلمہ کرتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دشمن ہے، عدو دشمن کو کہتے ہیں، لکم تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے دشمن ہے، فاحذروہم، پس الف جو لگا ہے وہ تو امر کے لیے، باقی کلمہ تو حذر یحذرو ہے، حذر وہ ڈرا، یحذرو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، فاحذر ڈر، رے کے اوپر تو جزم آ جانی چاہیے تھی، لیکن واو جمع کی علامت لگنے کی وجہ سے، واو کی وجہ سے وہ را جو ہے جو مجزوم تھی وہ اس کے اوپر پیش آ گئی۔ فاحذروا، تم سب ڈرو، ہم ان سے، ان بیویوں، شوہروں، وہ جو تمہارے دشمن ہیں، وہ جو تمہاری اولاد تمہاری دشمن، ان سے ڈرو۔ وَإِن تَعْفُوا، وہ اور ان اگر، تعفو، عفا یعفو عفواً، عفواً کہتے ہیں کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، عفواً کہتے ہیں اپنا حق کو معاف کر دینا۔ ویسے عفا یعفو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا نشان تک مٹا دینا، کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا نشان تک مٹا دو، اس کی غلطی رہنے ہی نہ دینا۔ وَتَصْفَحُوا، واو کے معنی اور، تے مضارع اور مخاطب کی علامت، باقی کلمہ رہ گیا، صفحہ یصفح صفحاً، صفحہ یصفح صفحاً، نظر انداز کر دینا، درگزر کر دینا۔ وَتَصْفَحُوا، اور تم درگزر کر دو۔ وَتَغْفِرُوا، تے مخاطب اور مضارع کی علامت آ گئی، واو الف جمع کی علامت آ گئی، غفرا یغفرو تو کہتے ہیں معاف کر دینے کو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو، غفرا یغفرو غفرانن بھی آتا ہے، بہت ہی زیادہ معاف کر دینا، گندگی سے بچانے کے لیے، کسی چیز کو ڈھانپ دینے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، کسی کی خطاؤں کو اپنی محبت اور رحمت سے ڈھانپ دینا، اور جب اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ دیتا ہے تو وہ گناہ پھر ظاہر ہوتے ہی نہیں۔ بخش دینا، کسی ناپسندیدہ بات کو نظر انداز کر دینا۔ وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ، پس ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، غفور، وہ مغفرت فرمانے والے ہیں
فعولون کے وزن پر بہت ہی زیادہ، مبالغے کی حد تک جتنے کلمات فعولون کے وزن پر آتے ہیں ان کے اندر تو مبالغہ پایا جاتا ہے، مبالغے کی حد تک وہ معاف کرتے ہیں۔ رحیم، اور پھر ان کا رحم تو ازل سے ہے اور ابد رہتا ہے۔ یہ غفوریت کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے، جو اس کو ٹھیک کرتا ہے، جو اس کی قوت کو بڑھاتا ہے، وہ رحم کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا رحم کا جذبہ چونکہ ازل سے ہے، ابد ہے، اور یہ فعل چونکہ ان کی صفت ان کی ذاتی ہے، اس لیے وہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اگر انسانوں میں سے کوئی شخص صرف اس آیت پہ عمل کر لے تو یہ جو شوگر نام کی اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں یہی ٹھیک ہو جائے۔ اندر سے معاف کریں گے تو وہ اندر کی تڑپ جو ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جو دکھ ہوتا ہے، جو ڈپریشن ہوتا ہے، وہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم نے اس کا علاج شروع میں نہیں کیا ہوتا۔ معاف کر دو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما بے شک اموالکم، مال کی جمع ہے اموال، نکرہ ہے، کم ضمیر ہے، تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کی کا اضافہ کریں گے۔ انما اموالکم، بے شک تمہارے اموال، و اولادکم، وہ اور اولاد کے اندر بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اولادکم، تم سب کی اولاد، فتنہ، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنہ ان معنوں میں ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ ان کے مطابق ان سے برتاؤ کرتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ یہ آزمائش ہو جاتی ہے انسان کی گھر کے اندر، اور بسا اوقات انسان انہی پر زیادہ سختی کر رہا ہوتا ہے اور باہر بڑا نرم ہوتا ہے۔ یہ غلط روی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، واللہ، ہاں یہ کام بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے کسی کو معاف کر دینا۔ پھر اولاد اور بیوی اور شوہر، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی کر لے تو اجر عظیم، ان کا صلہ، ان کا بدلہ، ان کا معاوضہ، ان کا ثواب عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ اس کے اوپر بہت بڑا انہیں اجر دیتے ہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ فاتقوا اللہ، پس اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہی کام اصل کرنے والا ہے، اللہ سے ڈر۔ جتنا اللہ سے ڈرے گا، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی ہو، وہ شوہر ہو، اس کے حوالے سے معاملہ کرتے ہوئے یہ رشوت کا مال ان کو کھلاؤں کہ نہ کھلاؤں، اللہ سے ڈر کر فیصلہ کر لو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر، ماں کا مطلب جو استطاعت کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جتنی تمہارے اندر قدرت ہے، طاقت ہے، استطاعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا اللہ سے ڈر لو، جتنا تمہارے بس میں ہے۔
وَاسْمَعُوا، اصل میں کلمہ تو سامعہ یسمعو ہے. سامعہ اس نے سنا، لیکن الف امر کا شروع میں لگا اسمع سن. واو الف جمع کی علامت ہے، عین کا جزم جو ہے وہ پیش میں بدل گیا واو کی وجہ سے. اسمعوا واطیعوا، یہی معاملہ یہاں پر ہوا. واطیعوا اور اطاعت کرو. وانفقوا، نفقہ ینفقوا خرچ کرنا، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے، الف شروع میں لگ گیا امر کے لیے. خرچ کرو خیرن، مال کو، خیر مال کو بھی کہتے ہیں. اور اس کے لیے خیر کا کلمہ اس لیے کہا ہے کہ وہ مال جو حرام طریقے سے اللہ کے منع اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی چیزوں سے جن سے منع کیا گیا اس طرح نہ کمایا ہو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا، جو بہترین مال ہے تمہارا خرچ کرو. لِأَنفُسِكُمْ، لام کے لیے انفس، نفس کی جمع ہے. انفسکم تمہارے ضمیر ہے، اپنے نفسوں کے لیے خرچ کرو، اپنے نفسوں کے لیے خرچ کرو. اگر اس سنو گے، اطاعت کرو گے، انفاق کرو گے اللہ کی راہ میں، تو یہ تمہارے اپنے نفسوں کو فائدہ ہوگا، جس سے وہ دل مضبوط ہوتا ہے، کسی کو معاف کر سکو اور دل میں رحم کا جذبہ پال سکو. حکم تو ہے جو تقوی والا ہے کہ اللہ سے کتنا ڈرنا ہے. فَاتَّقُوا حَتَّى تُقَاتِهِ، جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تمہارے بس میں جہاں تک ہے. آخری حد تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت ہے. اس لیے مستطاعتم کا کلمہ بھی اللہ نے لگا دیا. کتنی خوبصورت عبارت ہے. وَمَن یُؤْقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وقا وہ اور من جو یکون یو کا، وقا یقی کہتے ہیں بچا لیا گیا، بچایا گیا. وقا وہ بچا، یقی وہ بچتا ہے یا بچے گا. اور پہلے کے اوپر پیش آ گئی ہے، تیسرے کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو یہ کلمہ یوقا بن گیا. یوقا جو بچا لیا گیا، یعنی کوشش تم ہی نے کرنی ہے لیکن بچائے گا میرا اللہ. شحا، شحا یا شخو شہن کہتے ہیں لالچ کرنے کو، اور وہیں پر اس کے معنی بخل بھی ہوتا ہے، کنجوسی کرنا. شحی کہتے ہیں لالچی کو، کنجوس کو بھی کہتے ہیں. تو دونوں کا آپس ان صفتوں کا تعلق ہے. یہ لالچی ہی ہوتا ہے جو مال خرچ نہیں کرتا کہ میرے پاس پیسے جمع ہوئے. منادی طور پہ اندر کا دل کا تنگ ہوتا ہے، کسی پہ لگانا مشکل ہی مشکل ہوتا ہے. وَأَنفِقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کو خرچ کرو اپنے ہی لیے. یہ جو تم کسی پہ لگاتے ہو تمہیں اپنا ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے. وَمَن یُؤْقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی تنگی سے، اپنے دل کی تنگی سے. فَأُولَئِكَ، پس اولئک وہ سب لوگ ہیں، ہم وہ سب لوگ ہیں. فَأُولَئِكَ، دو کلمات ہم شکل تو نہیں لیکن ہم معنی آگے اولئک اور ہم، تو ہم ایمفسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے ہی کا اضافہ اردو ادب میں کریں گے تاکہ اس کا مفہوم واضح ہو سکے. فَأُولَئِكَ ہم، یہی تو وہ لوگ ہیں المفلحون، جو اصل میں فلاح پانے والے ہیں. الف لام لگ گیا خاص کرنے کے لیے، باء جمع کی علامت، اور مفلح فلاح پانے والا، میم والے کے لیے آ گیا فلاح کا کلمہ. اور مفلح کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ
مستطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو اور اپنا مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ ان تقرضوا اللہ، ان اگر، قرضا یقرضو، قرضا اس نے قرض دیا، یقرضو وہ قرض دیتا ہے یا دے گا، اور تقرضو ان تقرضو اگر تم قرض دیتے ہو یا دو گے، واو الف جمع کی علامت، اللہ کو، قرضن قرض، اردو کا کلمہ ہے قرض دو گے، حسنن بہترین قرض۔ جہاں اللہ طلب کرتا ہے اور تم ضرورت محسوس کرتے ہو کہ اللہ کے کاموں میں یہاں مال لگانا چاہیے، وہ اولاد ہو، وہ بیوی ہو، وہ شوہر ہو، بہن بھائی ہو، وہ امت کا معاملہ ہو، جو جگہ بہترین ہو وہاں لگا دو۔ حسنن، حسن عمدگی کے ساتھ۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، عمدہ قرض دو، تو وہ تمہیں فَيُضَاعِفْهُ، یضاعف کہتے ہیں، اگر عین نہ ہو، اضافہ کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بڑھا دینا، لیکن جب عین بھی درمیان میں ہوتا ہے کلمے کے تو اس کا مطلب کئی گنا بڑھا دینا، 2 4 10، یہ کوئی نہیں ہے شرط کہ کتنے گنا، کئی گنا بڑھا دینا۔ یضاعفہ اسے بڑھا دیتا ہے، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم وہ، اور یہ فعل مضارع کی علامت، غفرا یغفر، وہ معاف کر دیتا ہے، لکم تمہارے لیے، وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ واللہ، کون ہے جس نے گناہ نہ کی ہو؟ واللہ، اور اللہ تعالی ہیں، شکورن، یہ کلمہ شکور کا کلمہ فعولن کے وزن پہ جتنے بھی کلمات آئیں گے اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے۔ اگر یہ انسان کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا، شکر گزار بندہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ کلمہ اللہ کے لیے آیا ہے، تو یہاں پہ اللہ کے لیے جب آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے بہت ہی زیادہ قدردان ہے اللہ۔ جب اللہ کی اطاعت، اس کے بات کو سن کر اس کا کہنا ماننا ہوگا، اور اپنے مال کو جو انسان کو جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے وہ اپنے ہی لیے لگا دیا ہوگا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اس کے راہ میں قرض دیا ہوگا، تو وہ اللہ کو ایسا ہی پائے گا کہ اللہ بڑا قدردان ہے، ایک ایک پائی کی قدر کرتا ہے۔ واللہ شکورن، ہاں انسان نے گناہ تو کیے ہیں نا، لیکن اللہ نے کہا کہ حلیم، وہ بڑا بردبار بھی ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دیں گے اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائیں گے، اللہ بڑا قدر کرنے والے اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ عالم الغیب، وہ جاننے والے ہیں، الغیب کو، ساری چھپی ہوئی چیزوں کو، تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ساری چھپی ہوئی چیزیں، وہ شہادہ اور ساری ظاہر ہونے والی چیزوں کو جانتے ہیں۔ وہ العزیز ہے، وہ بالادست ہے، وہ زبردست ہے، وہ ان کی بالادستی اور زبردستی لمحوں کے لیے نہیں ہے، ہمیشگی کے لیے ہے، دائمی ہے، کیونکہ فعیلون کے وزن پہ کلمہ عزیز آیا ہے۔
الحکیم، اور ان کی حکمتیں بھی دائمی ہیں، ازل سے ابد ہیں، اور یہ بھی ان کی ذاتی ہے، اور شروع میں الف لام لگ گیا ہے، کوئی ان جیسا کوئی دوسرا نہ کوئی عزیز ہے نہ کوئی حکیم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اور غیب اور ہر چیز کا جاننا کو جانتا ہے، حاضر اور غیب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام